بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، زمانہ جاہلیت ہی سے سفیر کو بہت عزت کا مقام دیا جاتا تھا۔ جب کوئی سفیر اپنے حاکم کا پیغام لے کر جاتا تو کسی کی جرأت نہ تھی کہ اس کا راستہ روک سکے، لیکن اسلام میں ایک ایسا ہولناک واقعہ رونما ہوا جس نے پوری اسلامی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ ایک سفیر کے قتل پر خون کی نہریں بہا دی گئی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پوری دنیا میں اسلام دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ کچھ ممالک میں براہ راست مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کچھ ملکوں مثلاً پاکستان وغیرہ میں کافروں کے ایجنٹ نہتے شہریوں، تعلیمی اداروں کے بچوں اور بے گناہ مسلمانوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب بچوں اور بے گناہ کے تڑپتی لاشیں آسمان سے ایسے عذاب کو کھینچ لائیں گے جو اسلام دشمنوں کو اس ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ اللہ تو بے گناہ اور مظلوم کافروں کی آہوں اور سسکیوں پر بھی سالوں مسلمانوں سے ایسا انتقام لیتا ہے کہ تاریخ اسے یاد رکھتی ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ہمروں کو بدترین ظلم و ستم اور بربریت سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو ایسی حیرت انگیز باتیں سامنے آتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قانون تمام ظالموں کے لیے ایک جیسا ہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ چنگیز خان نے مغولستان کی جب بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے ایک ریاست قائم کر لی تو اس نے مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کے حکمران سلطان محمد خوارزم شاہ سے دوستی اور امن معاہدے کر لیے جائیں تاکہ آپس میں تجارت بھی کی جا سکے۔ چنانچہ چنگیز خان نے سلطان کو دوستی کا خط لکھا اور پھر دونوں ممالکتوں میں تجارت بھی شروع ہو گئی۔ پھر سلطنت عباسیہ کے خلیفہ نصیر الدین عباسی نے چنگیز خان کو خط لکھا کہ آپ سلطان خوارزم شاہ پر حملہ کر دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ لیکن چنگیز خان نے کہا، میں نے دوستی کر لی ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کے بعد چنگیز خان نے سلطان کی طرف اظہار محبت سے بھرا ایک خط لکھ کر اپنا سفیر تاجروں کے قافلے کے ساتھ روانہ کیا، لیکن راستے میں سلطان کے نائب نے اس سفیر سمیت تمام تاجروں کو جاسوس قرار دے کر قتل کر دیا اور تمام سامان بھی لوٹ لیا۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی چنگیز خان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ایک بار پھر خط لکھ کر سلطان کو بھیجا کہ تمہارے نائب نے بڑا ظلم کیا ہے، بے گناہوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا اسے سزا دو۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں، سلطان خوارزم شاہ نے اس خط کو پڑھتے ہی خط لانے والے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ چنگیز خان نے اب تیسرا خط لکھا کہ بادشاہوں کو یہ لائق نہیں کہ وہ سفیروں کو قتل کرے، ایسا کرنا آپ کے شان شیان نہیں ہے۔ یہ خط جب سلطان خوارزم شاہ کو ملا تو اس نے پھر وہی حرکت کی، یعنی خط لانے والے اس تیسرے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ چنانچہ اب مشیت الہی میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کافروں کے ذریعے فاسق اور ظالم مسلمان حکمرانوں کو سزا ملنی چاہیے۔ چنگیز خان غم اور غصے کی حالت میں رات کی تاریکی میں اکیلا ایک پہاڑ پر چڑھا اور آسمان کی جانب منہ کر کے بولا، اے مسلمانوں کے اللہ، تیرے ماننے والوں نے میرے ساتھ دھوکا اور میری رعایا کے ساتھ ظلم کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ تو مظلوموں کی دعا رد نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان نہ ہو۔ چنانچہ میں ایک کافر تموجن عرف چنگیز خان آج تجھ سے مدد مانگتا ہوں تاکہ ظالموں کو ان کے ظلم کا مزہ چکھا سکوں۔ چنگیز خان نے لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان بادشاہ کیسی نالائکی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کافر بادشاہ کن مجبوریوں میں حملہ کرنے کے لیے
تیار ہوتا ہے۔ چنانچہ چنگیز خان منگولوں کا لشکر عظیم لے کر ایران اور ممالک اسلامیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب سلطان خوارزم شاہ نے بجائے مقابلہ کرنے کے فوج کمانڈروں کے حوالے کر بھاگنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان اس کا پیچھا کرتا رہا۔ سلطان کبھی سمرقند بھاگتا تو کبھی برات، کبھی بلخ تو کبھی ماوراء نہر۔ سلطان کی اس بزدلی کو دیکھ کر چنگیز خان اور دلیر ہو گیا۔ کئی ملکوں میں بھاگتے بھاگتے بالآخر اکثر شہر چنگیز خان نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس کے بعد خراسان، سمرقند، بخارا، برات وغیرہ میں چنگیز خان نے اتنا خون بہایا کہ کسی نفس کو زندہ نہیں چھوڑا۔ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کی گردنیں کاٹی گئی۔ یہاں تک کہ چنگیز خان نے یہ حکم بھی دیا کہ شہر کے پرندوں کو بھی قتل کر دو، کوئی نفس زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ چنگیز خان کی اتنی دہشت تھی کہ ان کی کوئی عورت کسی گلی میں داخل ہوتی، وہاں اگر 100 مسلمان کھڑے ہوتے تو وہ ان کو کہتی، ابھی یہیں رکو، میں تلوار لے کر آتی ہوں اور تمہیں قتل کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ جا کر تلوار لاتی اور ایک ایک مسلمان کو ذبح کرتی، لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور مقابلہ کرتے تو کیسے کرتے؟ یہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔